السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر ہمارا سوال ہے کہ آج کل ایک ویڈیو وائرل ہو رہی کہ ایک کالا جادو کرنے والی ایک عورت خانہ کعبہ گئی تو اس کو خانہ کعبہ نہیں دکھ رہا تھا، وہ بہت زور زور سے چلا رہی تھی، تو یہ سب صحیح ہے کہ یہ بھی کوئی شیطانی اس کو فرقہ ہے؟ خانہ کعبہ نہیں دکھ رہا تھا، ہاں اور شیطان کا اس کے اوپر ایسا سایہ تھا، ایسا ویڈیو میں تھا، اور کیا یہ بات صحیح ہے یا پھر یہ بھی کوئی شیطانی فرقہ ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ ویڈیو وائرل چل رہا تھا کہ ایک عورت کالا جادو وغیرہ کیا کرتی تھی، وہ خانہ کعبہ گئی اور وہاں پر اس کو خانہ کعبہ نظر نہیں آیا اور وہ زور زور سے چلا رہی تھی اور وغیرہ وغیرہ۔ میں نے تو یہ ویڈیو نہیں دیکھا، لیکن ظاہر سی بات ہے جادو، کالا جادو ہو، بنگالی جادو ہو، کوئی بھی جادو ہو، جتنے بھی قسم کے جادو ہے، یہ جادو کرنا، کرانا، سیکھنا، سکھانا، اس میں مدد کرنا، ایسے لوگوں کے پاس جانا، تمام چیزیں جو ہے علماء، جو جید علماء، بڑے علماء ہیں، اہل سنت والجماعت کے بڑے جو صحیح عقیدے والے علماء ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ سب چیزیں، یہ ساری پریکٹسز حرام ہیں۔ جو اس حالت میں مر گیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب اس کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہم بول نہیں سکتے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، جادو کے اثر اور ایفیکٹس کیا ہوں گے ہم بتا نہیں سکتے، کیونکہ اکثر جو جادوگر ہوتے ہیں وہ جنوں کی مدد سے جادو کرتے ہیں، وہ جنوں کو اپنے قبضے میں کرتے ہیں۔ اصل میں جن کو وہ قبضے میں نہیں کرتے، جن ان کو اپنے قبضے میں کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ مختلف کلمات پڑھتے ہیں جس سے شیاطین خوش ہوتے ہیں، شیطان خوش ہوتے ہیں کہ بندہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، چلو اس کی مدد کریں گے، یہ اپنا ساتھی ہے، تو وہ شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ پھر جب جن یا شیاطین، شیطان مطلب بری صفت والے جن، وہ جب اس کے پاس آ جاتے تو وہ شرطیں رکھتے کہ ہم تمہارے لیے کام کریں گے، جن خود بولتا ہے اس کو، لیکن ہماری شرط ہے تم نے نماز نہیں پڑھنا یا مسجد میں نماز نہیں پڑھنا۔ اس کو ایسے کام کرواتے ہیں جو غیر شرعی ہے، تم نے جو ہے نکاح نہیں کرنا، شادی نہیں کرنا، ایسی چیزیں اس کو روکتے ہیں جو شریعت نے اس پر سنت ہے یا اس کے فرائض میں سے، یا تم جو ہے اولاد پیدا نہیں کرنا، کچھ بھی کام کرواتے ہیں، یا پھر تم نے جو ہے مطلب استغفر اللہ، ایسے برے کام ان سے کرواتے ہیں جس سے شیطان خوش ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، تب وہ اس کی مدد کرتا ہے۔ وہ جو جادوگر کی مدد شیطان جن تب کرتا ہے، وہ عورت کے حیض کے خون سے قرآن لکھانے لگاتا ہے ان کو، یہ سب کام کرواتا ہے ان کو، اور بھی میں اتنی چیزیں بتا نہیں سکتا آپ کو، اتنے برے کام ہوتے ہیں، اور کہتا ہے تم یہ کریں گے تو میں پھر تمہاری مدد کروں گا، اور یہ آدمی لالچ میں آ کر یہ سب کام کرتا ہے اس کے لیے۔ جادو بہت برے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جادو کے ذریعے سے کسی کو وہ بیماریاں دیتے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کی موت ہو جاتی ہے اس میں، لیکن وہ لکھی اللہ کی طرف سے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ جو کچھ اس بندے کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کسی پہ جادو بھی نہیں ہوتا ہے۔ جس پر ہوا ہے اس کے لیے صبر آزمائش ہے، جس نے کیا ہے اس سے بھی سوال ہونے والا ہے کہ اس نے جو ہے حرام کام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جادو کو جو اتارا تھا، ہاروت اور ماروت دو فرشتے لے کر آئے تھے شہر بابل میں، سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ جو ہاروت اور ماروت جو دو فرشتے ہیں بابل شہر میں یہ جادو لے کر آئے تھے، اور یہ اللہ کی طرف سے کیا تھی؟ آزمائش، اور یہ لوگوں کو سکھاتے اور کیا کہتے؟ تم اس کا غلط استعمال نہیں کرنا، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ لوگوں نے اس کو سیکھا، کچھ لوگ کامیاب ہوئے آزمائش میں، انہوں نے اس کا غلط استعمال نہیں کیا، کچھ لوگوں نے غلط استعمال کیا اس جادو کا، اور میاں بیوی کو لڑوانے میں سب سے پہلے اس کا استعمال کیا گیا۔ تو جادو ہوتا ہے، ریالٹی ہے جادو کی، لیکن ایک آزمائش کے طور پر اس کو بھیجا گیا۔ پھر دنیا کے اندر مختلف قوموں میں جادو الگ الگ شکلیں اختیار کرنے لگا اور شیاطین ان کی مدد کرنے لگے، لیکن یہ تمام دنیا کے جادوگر ایک جگہ بھی مل جائے، اللہ اپنے بندے کو محفوظ رکھنا چاہے تو وہ اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ بندے کا عقیدہ بس اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ موت بھی آ جائے تو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگوں گا، تو پھر یہ ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ تو وہ کیا معاملہ ہوا اب اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو جن اور شیاطین رہتے ہیں نا، تو یہ جادوگر ان سے کام کرواتے ہیں، جس سے جن شیاطین ناراض بھی ہوتے ہیں ان سے کبھی، اور وہ آئے ہیں تو کوئی فائدے کے لیے تھوڑی آئے، وہ تو بندے کا بھی نقصان کرنے آئے نا۔ وہ آدمی کی عمر ہوتی ہے 70 80 90 سال، جنوں کی عمر ہزار سال، تو یہ ان کو بھی تکلیف دیتے ہیں، ان کے گھر والوں کو بھی تکلیف دیتے ہیں، ان کے مرنے کے بعد ان کی نسلوں کو بھی تکلیف دیتے ہیں۔ جادوگروں کی خاتمہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، ان کی موتیں بھی الگ ہی ہوتی ہے، ان کی زندگیاں بھی ختم بڑے عجیب طریقے سے ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے حرام
کام کیا ہے، اور شیاطین کو ان کا اچھا اختتام تھوڑی ہونے دیں گے، یہ ان کی آنے والی جنریشنز کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں بہت خطرناک ہے، گناہ کے کام ہیں، اس سے ہم خود بھی بچے، اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی اس سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرے، اور اللہ سے بھی دعائیں کرے۔ اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہتا ہے وہ اللہ کے ذمہ ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے حدیث سنی، اللہ کے رسول نے فرمایا عبداللہ ابن عباس کو، بندے تو اللہ کے شریعت کی حفاظت کر، اس کے احکامات کی، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ تو اذکار جو نماز کے بعد ہے پڑھتے رہے، سونے سے پہلے اور چلتے پھرتے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور یہ چیزیں تو ہوتی ہے، ہوتے رہیں گی، اس میں زیادہ جانا نہیں ہے گہرائی میں۔ جی